بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کے نماز کے بعد سونا ایک ایسا راز ہے جو 90% لوگوں کو معلوم نہیں۔ لوگ نہیں جانتے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں فرمان ضرور سن لیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق نہایت حکمت اور تدبیر کے ساتھ فرمائی ہے۔ زندگی گزارنے کے جو اصول اور ضوابط اللہ رب العزت نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمیں سکھائے ہیں، وہ انسان کے جسمانی، روحانی اور معاشرتی بھلائی کے ضامن ہے۔ انہی اصولوں میں ایک اہم معاملہ نماز فجر کے بعد کے اوقات کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ ابو داؤد، حدیث نمبر 2606۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صبح کا وقت رزق اور برکت کا وقت ہے، اس لیے اسے نفع بخش کاموں مثلاً عبادت، مطالعہ یا روزی کمانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز فجر کے بعد سونا درست ہے یا نہیں؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام میں اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، دراصل انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے، وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ جلی حروف میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہی ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے زیادہ نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی عطا و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنے پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، یا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں۔
جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالی نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور برائیوں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا گیا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور ایک عبادت ہے، یعنی نماز۔ یہ نماز اسی سفر میں عطا کی گئی ہے۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانیں گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ یہاں نماز فجر کے کچھ فضائل سماعت فرمائیں۔ 5 نمازوں میں سے سب سے اہم نماز نماز فجر ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ سورۃ الفجر یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صحیح مسلم، یعنی فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے نجات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، صحیح بخاری و مسلم، یعنی جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہا، یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، صحیح بخاری۔ یعنی ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھیں؟ نمبر 1، رات کو حتی الامکان جلدی سوئیں۔ نمبر 2، سوتے وقت فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ نمبر 3، ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو۔ مثلاً الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھیں۔ اگر ان امور کی رعایت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی سے اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں۔ انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو معمول بنانا، گناہ پر مداومت کرنا ہے جو کسی بھی طرح جائز نہیں۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے تب کئی طرح کے ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بیماری کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تا حیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مسلم نے ترجمہ کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک رات لاتی ہے تمہارے لیے، دوبارہ مت سونا، خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سونا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں، جہاں دو دنیایں ملتی ہیں وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سونا۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور دوسری دنیا کا ہے، جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر، یعنی رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہونے کے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کے وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔
اور یہ بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری و مسلم، یعنی اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لے تو وہ ضرور ضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے عنوان کی جانب کہ فجر کے بعد سونے کا کیا راز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے کیا حکم ہے۔ تو قرآن مجید میں براہ راست نماز فجر کے بعد سونے یا جاگنے کا حکم تفصیلاً بیان نہیں ہوا، تاہم اللہ تبارک و تعالی نے صبح کے وقت کو خاص اہمیت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والمستغفرین بالاسحار، سورہ آل عمران آیت نمبر 17، یعنی اور وہ لوگ جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ سحر کا وقت رات کے آخری حصے سے فجر تک عبادت، دعا اور استغفار کا وقت ہے۔ یہ وقت اللہ تعالی کے قرب کا بہترین لمحہ ہے۔ اسی طرح فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، یعنی اور اپنے رب کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اس آیت میں بھی صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالی کی یاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ صبح کا وقت محنت، دعا، ذکر اور عبادت کا وقت ہے، نہ کہ غفلت اور نیند کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر فرماتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الفجر جلس فی مصلاہ حتی تطلع الشمس، صحیح مسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ یہ عمل جلوس بعد الفجر کہلاتا ہے، یعنی فجر کے بعد اللہ کی یاد میں بیٹھے رہنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کے بعد عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے، نہ کہ سوتے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یعنی اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اس لیے صبح کے وقت جاگ کر کام کا آغاز کرنا سنت کے مطابق اور بابرکت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی فجر کے بعد نیند سے بجتے اور اپنے کام کا آغاز کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے صبح کا وقت برکت والا وقت ہے، اس میں تجارت یا کام کرنا اللہ کی طرف سے خیر کا باعث بنتا ہے۔ لہذا سلف صالحین کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ فجر کے بعد نیند سے پرہیز کرتے اور رزق حلال کے لیے محنت کرتے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں نماز فجر کے بعد سونے کی ممانعت کیوں اور کب سونا جائز ہے۔ نماز فجر کے بعد سونے میں کئی نقصانات بیان کیے گئے ہیں، مثلاً برکت کا ضائع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے۔ اگر انسان اس وقت سوتے ہوئے گزارے تو وہ اس برکت سے محروم ہو سکتا ہے۔ غفلت اور سستی، فجر کے بعد سونا انسان کو سست اور غافل بنا دیتا ہے، جبکہ اسلام میں چستی اور محنت کی ترغیب دی گئی ہے۔ رزق کی کمی، علماء نے بیان کیا ہے کہ جلدی بیدار ہونا اور کام پر جانا رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، جبکہ سونا رزق کی تنگی کا سبب بن سکتا ہے۔ صحت پر برا اثر، فجر کے بعد دوبارہ سونا جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ فطری نیند کا وقت رات ہے،
صبح کے بعد نیند انسان کے جسمانی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ کب سونا جائز ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص رات بھر عبادت یا ضروری کاموں میں مشغول رہا ہو اور اسے جسمانی آرام کی ضرورت ہو تو فجر کے بعد کچھ دیر آرام کرنا جائز ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی کبھار قیلولہ کرنا، ظہر سے پہلے دن میں تھوڑی دیر سونا ثابت ہے، لیکن فجر کے بعد طویل نیند لینے کا معمول سنت سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فجر کے بعد سونا برکت کے منافی ہے، یہ طبیعت میں سستی پیدا کرتا ہے اور دن بھر کے کام پر برا اثر ڈالتا ہے۔ آج کے مصروف دور میں جب لوگ رات دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں تو فجر کے بعد جاگنے اور دن کا آغاز کرنے کی سنت کو زندہ کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ فجر کے بعد جاگ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، علم سیکھنا اور اپنے روزمرہ کے کام انجام دینا ایک کامیاب زندگی کا راز ہے۔ نماز فجر کے بعد سونا بنیادی طور پر خلاف سنت ہے۔ قرآن و سنت میں صبح کے وقت کو عبادت، ذکر، دعا اور عمل کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے لیے برکت کی دعا کی ہے، اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ فجر کے بعد جاگ کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور دن بھر کی تیاری کرے۔ البتہ اگر شدید ضرورت ہو تو اعتدال کے ساتھ آرام کیا جا سکتا ہے۔ نماز فجر کا وقت دن کے سب سے بابرکت لمحات میں سے ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں فجر کے وقت کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، یعنی اور صبح کے وقت اور شام کے وقت اپنے رب کا ذکر کرو۔ فجر کے وقت کا ذکر انسان کے دن بھر کے اعمال کو سنوار دیتا ہے اور رحمت و برکت کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے فجر کے وقت اذکار اور دعائیں کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ فجر کا وقت رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ اس وقت فرشتے اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر، یعنی تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے فجر کے وقت اللہ کا ذکر کرنا نہ صرف دنیاوی سکون کا باعث ہے بلکہ آخرت میں کامیابی کی نوید بھی ہے۔ فجر کے وقت سب سے پہلے نیند سے بیدار ہوتے ہی یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس کے بعد نماز فجر ادا کی جائے، اور نماز فجر کے بعد بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجرۃ حجۃ وعمرۃ تامۃ تامہ، یعنی جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرے پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ نماز فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، استغفر اللہ بہت کثرت سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ نماز فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی سارا دن حفاظت فرماتے ہیں۔ جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں۔ فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت خاص طور پر افضل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا،
یعنی اور قرآن فجر، بے شک قرآن فجر حاضر ہونے والا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سونا شرعاً ممنوع نہیں، لیکن اس وقت کو عبادت، ذکر یا نفع بخش کاموں کے لیے استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے اور مستحب ہے۔ حدیث سے واضح ہے کہ صبح کا وقت برکت سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے اسے ضائع کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر نیند کی شدید ضرورت ہو تو سونا جائز ہے، لیکن اسے معمول بنانے سے بچنا افضل ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پانچوں وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔